کا ظہور ہے کہ اگر تم اپنی اسی روش پر قائم رہے تو پھر ہم وہی کچھ کریں گے۔ اگر 6 لاکھ قتل کیے تھے نیبوکڈنیزر نے اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا تھا بیبیلونیا، تو اگر 6 ملینز کا ایکسٹرمینیشن ہوا ہے اس صدی میں، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بھی کوئی کہانی معلوم نہیں ہوتی، وہ بھی واقعات تھے جیسے کہ یہ واقعہ ہے، اس کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ ہولوکاسٹ نامی پکچر یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے، اس پکچر میں بہت سے فوٹوز ہیں اخبارات کے اس دور کے۔ ویسے تو پکچر کے اندر بہت سا کچھ انہوں نے فکشن بھی شامل کی ہے، لیکن اس سے نظر آ جاتا ہے کس قسم کے ایکسٹرمینیشن پلانس جو ہے وہ ہٹلر نے ایجاد کیے تھے ان کو ختم کرنے۔ بہرحال جب یہ بات فرمائی کہ تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحمت کے لیے تیار ہے، تو اس کے بعد اگلی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ اقوم افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ 10 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور تاریخ بنی اسرائیل کے 4 عہد آپ کے سامنے رکھ دیے، 2 عروج 2 زوال۔ اب آئیے تاریخ امت مسلمہ، بڑی آسانی کے ساتھ اب آپ اپنے ذہن میں 4 ادوار آپ بھی جما لیجیے، اور ہمارے یہ 4 ادوار بھی ظاہر بات ہے 2-2 4-4 برس کے نہیں ہیں، یہ بھی لگ بھگ 350-400 برس کا ایک دور ہے۔ ہمارا پہلا دور عروج عربوں کی زیر قیادت، حضور بھی عرب تھے، ہاشمی تھے، پھر یہ کہ قریش میں سے تھے، ہاشمی قرشی بنی اسماعیل میں سے تھے۔ عربوں کی زبان میں عربی میں اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، نو انسان پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ گویا کہ اللہ نے ایک بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے عربوں کو۔ انہی کی سرکردگی میں اب خلفائے راشدین بھی عربی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ہمارا جو پہلا دور عروج ہے وہ عربوں کی زیر قیادت، ایک تو اپنے ذہن میں یہ بات ٹانک لیجیے۔ نمبر 2، ہمارا بھی جو عہد زرعی ہے وہ تو ہے خلافت راشدہ کے 30 برس۔ البتہ یہ بات ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں رہی، اہل تشیع کے مخالفانہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں غلط تاثرات قائم ہو گئے۔ بنو امیہ کے 90 سال مزید ہیں جنہیں اس میں شامل کیجئے، یہ بھی تاریخ اسلامی کا عہد زرعی ہے۔ اور یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کس کے؟ جو خود شیعوں ہی کی ایک شاخ سے تعلق رکھنے والے اسماعیلیوں کے جو رہنما تھے، موجودہ رہنما سے پہلے ان کے دادا سر آغا خان نے لکھا ہے کہ عہد بنی امیہ وہ تاریخ اسلام کا عہد زرعی ہے، گولڈن ایج آف دی مسلم ہسٹری، اس لیے کہ ان میں خالص عرب مزاج تھا، ابھی عجمی باتیں نہیں آئی تھیں، ابھی فرقے واریت نہیں تھی، ایک ہی جماعت، ابھی کوئی علیحدہ مملکتیں نہیں تھی، ایک ہی مملکت، اور کہاں سے کہاں تک، اسپین سے لے کر اور دریائے سندھ تک ایک مملکت، اتنی عظیم مملکت، اور اس میں بڑے بڑے صاحب علم، ایک تو 5ویں خلیفہ جو ہے خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، وہ تو ہے ہی ان میں سے، اس کے علاوہ عبد الملک بن مروان اور پھر ان کے 3 بیٹے، یہ بڑے صاحب علم تھے، ان کا شمار محدثین میں ہوتا ہے۔ اس کو ہماری تاریخ جو ہے اس میں اس طریقے سے اس کو مسخ کر دیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بس کربلا کے بعد تو اسلام ہی ختم ہو گیا، اسلام ہی کی کوئی تاریخ نہیں رہی، معاذ اللہ۔ اور ہمارے اچھے شعراء اس رنگ میں بہک گئے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، گویا کہ کربلا میں اسلام فوت ہو گیا تھا، معاذ اللہ اسلام تو فوت نہیں ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار اپنی جو ہے مظاہرہ فرمایا اپنی شجاعت کا، اپنی حمیت دینی کا، اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز فرمایا، اسلام تو ختم نہیں ہو گیا۔ ہاں یزید کا ایک دور ہے جو خراب آیا، ورنہ ان سے پہلے 20 برس حضرت امیر معاویہ کے ہیں جو خلیفہ ہیں، اور جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں،
تو یہ دور بھی در حقیقت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ 125 برس کا بنتا ہے، 90 برس عہد بنو امیہ اور 30 برس دور خلافت راشدہ، اور ہجرت سے چونکہ شروع ہوتی ہے تاریخ تو 10 برس شامل کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ 130 برس ہے کہ جو ہمارا عہد عروج۔ اس کے بعد بنو امیہ کا جیسے ہی دور ختم ہوا، اب دیکھیے ذرا تاریخ کی مماثلت، زوال کا آغاز ہو گیا، بالکل جیسے وہاں عالم جو مملکت تھی حضرت سلیمان کی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، جیسے ہی بنی عباس کا دور آیا عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہسپانیہ میں بنو امیہ کی حکومت جاری رہی اور لگ بھگ 700-800 برس تک مزید جاری رہی۔ البتہ عالم جو درمیانی یہ علاقہ تھا اس میں اب بنو عباس آ گئے، اور بنی عباس کے چونکہ اصل سپورٹرز جو تھے وہ ایرانی تھے، عجمی اثرات شروع سے ان کی حکومت میں شامل تھے۔ ویسے دنیاوی اعتبار سے بڑی سطوت، بڑی شوکت، ہارون الرشید، مامون، ان کا عہد حکومت جو ہے یقیناً دنیاوی اعتبار سے بڑے غلبے کا دور ہے، لیکن یہ ہے کہ دینی اعتبار سے زوال کا آغاز ہو چکا تھا، فرقے شروع ہو چکے تھے، معتزلہ شروع ہو چکے تھے، اشاعرہ کی اور معتزلہ کی بحثیں شروع ہو چکی تھی، نئے نئے جو ہے ہمارے ہاں فتنے اٹھے تھے۔ البتہ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 300 برس اور ہے کہ کم سے کم بحیثیت قوم کے عربوں کا جو یوں سمجھیے کہ ڈنکا بجتا رہا، ان کی حکومت، ان کی سروری، ان کی سطوت، ان کی شان و شوکت، یہ دور ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 500 برس کا یا 400 برس کا، یہ پہلا دور عروج ہے عربوں کی زیر قیادت۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کی علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے میں پہلے جس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب بغداد کے محلوں میں بھی وہی کچھ ہونے لگا، کہنے کو تو خلافت کا نظام تھا، خلیفہ بنی عباس تھے تو بادشاہ، ملوک تھے، ملوکیت کا دور اور ان کے محلوں کے اندر رقص و سرود کی محفلیں جمتی تھی، شراب نوشی ہوتی تھی، پوری دنیا سے نسوانی حسن جو ہے سمیٹ کر جمع کر لیا گیا تھا اپنے محلوں کے اندر، ہزار کنیزیں، کوہ قاف کی پریاں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کوہ قاف کا کوکیشیا کا علاقہ جہاں یوں سمجھیے کہ دنیا کے حسین ترین لوگ آباد ہیں وہ سب مسلمانوں کے زیر نگین۔ اب جب یہ عیاشیاں اور یہ خرمستیاں شروع ہوئی ہیں تو اب عذاب الہی کا کوڑا برسنا شروع ہوا۔ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ وہ قانون یہ جو کوڑے اللہ کے عذاب کے برسے نوٹ کیجئے، جیسے 2 حصوں میں ہوا تھا بنی اسرائیل پر عذاب، ویسے ہی 2 حصوں میں ہوا مسلمانوں پر عذاب۔ پہلے وہاں شمال سے آئے تھے اسیرینز جنہوں نے سلطنت اسرائیل کو ختم کر دیا تھا، یہاں بھی شمال سے نازل ہونے شروع ہوئے گروہ در گروہ، لاکھوں کی تعداد میں صلیبی فوجیں، کروسیڈرز۔ اگر کبھی آپ تاریخ پڑھیں ان صلیبی جنگوں کی تو معلوم ہوتا ہے پورے یورپ پر ایک جنون طاری ہو گیا تھا، یورپ نے تقریباً اپنی پوری طاقت نکال کر جھونک دی تھی۔ یہ 3 ادوار ہیں ان صلیبی جنگوں کے، ان صلیبیوں کے ہاتھوں لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، اور پہلی مرتبہ اب مسلمانوں کے عہد تولیت میں 1099 عیسوی میں یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا، اور جس روز یروشلم انہوں نے فتح کیا ہے جو مغربی مورخین ہیں وہ بھی شرما گئے ہیں بڑے ہی اپولوجیٹک انداز میں۔ یروشلم میں اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ صلیبیوں کے گھوڑے جب صلیبی داخل ہوئے یروشلم میں تو یروشلم کی گلیوں اور سڑکوں پر خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور گھوڑوں کے گھٹنے گھٹنے تک خون تھا۔ کتنے لوگ قتل ہوئے۔ اس کے بعد پورے 88 برس ان کا قبضہ رہا ہے، جو حرمت پامال ہوئی یروشلم کی اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ 88 برس کے بعد بھی یروشلم کو واپس جو دیا بیت المقدس کو تو عرب نہیں لے سکے، عرب ختم ہو چکے تھے، عیاشیوں نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ عیاشیاں، خرمستیاں،
آسائشیں، عیش، لہذا ان میں دم نہیں تھا، وہ تو ختم ہو چکے۔ واپس لینے والے کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی، کرد، یہ کرد خون تھا، اس کی حرارت تھی، اس کے اندر وہ قوت تھی کہ جس نے یروشلم واپس لیا ہے 1187 عیسوی میں۔ 1099 سے 1187 تک بیت المقدس مسجد اقصی پورے 88 برس عیسائیوں کے قبضے میں رہی۔ یہ پہلا دور تھا عذاب الہی کا، لیکن اصل جیسے وہاں نبوکڈ نظر آیا تھا مشرق سے چل کر، یہاں بھی اصل جو تباہی آئی ہے عالم اسلام پر وہ مشرق سے، وہ فتنہ تاتار، چنگیز اور ہلاکو کی جو وہ ایک ایسی وحشی قوت ابھر کر آئی ہے۔ یہ سینٹرل ایشیا کے جو یہ جس کو کہتے ہیں سطح مرتفع، یہ صحرائے گوبی، روس اور چین کے درمیان کا علاقہ، منگولیا، یہ علاقہ ہے جہاں سے مختلف جو تاریخ کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے سے بہت زبردست انسانی قوت جو ہے وہ نکلتی رہی۔ اٹیلا یہیں سے آیا، ہن یہیں سے آئے، اور پھر مسلمانوں کی شامت اعمال کے چنگیز اور ہلاکو، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت عیسیٰ کی قبا چاک، اس مرتبہ چنگیز اور ہلاکو کے ہاتھوں مسلمانوں کی قبا چاک ہوئی۔ اور نوٹ کیجئے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، پورا روسی ترکستان ختم ہوا، تہس نہس، پورا افغانستان ختم ہوا، پورا ایران تہس نہس ہوا، اور تقریباً پورا عراق ختم ہوا۔ یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں چنگیزیوں کے ہاتھ، یہ لاکھوں کی تعداد نہیں، کروڑوں کی۔ آپ حیران ہوں گے، یقین نہیں کریں گے، انبلیویبل ہے یہ باتیں کہ مسلمانوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ ایک نہتہ تاتاری کہتا تھا، سینکڑوں مسلمان ہیں کھڑے ہیں، کہتا تھا نہتہ کیونکہ ہے، کھڑے رہو یہیں پر، میں بھی گھر جاؤں گا، تلوار لے کر آؤں گا، تم سب کی گردن اڑاؤں گا۔ اور وہ بھیگی بلی بنے کھڑے رہتے تھے، وہ جاتا تھا تلوار لے کر آتا تھا اور ایک ایک کی گردن اڑاتا تھا، کسی میں یہ دم نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ روک لے۔ اور یہاں تک ہوا ہے کہ کسی شہر کے تمام انسانوں کو تہہ تہہ کیا گیا، کسی انسان کو نہیں چھوڑا گیا، پھر ان کی گردنیں علیحدہ کی گئی، صرف سر جمع کیے گئے، سریاں، اور ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دی گئی اور اس پر تخت بچھایا گیا انسانی سروں کے اوپر، اور کوئی وحشی تاتاری سردار اس کے اوپر بیٹھ کر اس نے شراب نوشی کی۔ یہ ہے وہ عذاب جس کا نقشہ اگر آپ کھینچنا چاہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ اور اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ 1258 نوٹ کر لیجئے، 1258 عیسوی میں یہ سیلاب۔ ایک عجیب نکتہ اور بتا دوں آپ کو، حیرت ہوتی ہے کہ یہ سیلاب ہندوستان کی طرف کیوں نہیں آیا، حالانکہ سونے کی چڑیا تو ہندوستان شمار ہوتا تھا، زرخیز ترین علاقے، یہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، خاندان غلامہ، لیکن بلبن کے زمانے میں تاتاریوں کی فوج آئی ہے ملتان تک، ملتان میں جنگ ہوئی ہے، بلبن کا ایک بیٹا بھی وہیں پر مارا گیا ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے اس کے بعد تاتاری آگے نہیں آئے۔ اس کی وجہ ہے، اصل میں سزا کس کو دینی تھی؟ عربوں کو، وہ جو سورہ محمد کے آخر میں فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے ہمارے اس دین کو پیٹھ دکھا دی تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ اصل میں تو اس فیصلے پر عمل ہونا تھا، اصل میں تو خلافت بنی عباس کی تباہی تھی۔ تیر کی طرح یہ سیلاب جو ہے وہ بڑھا ہے اور پہنچ گیا ہے بغداد، اور بغداد میں غدار القمی جو وزیر تھا اس وقت کے خلیفہ کا، مستعصم باللہ آخری خلیفہ بنو عباس کا، اس القمی کی غداری کی وجہ سے دروازے کھول دیے گئے، فوجیں اندر داخل ہوئیں، خون کی جو ندی وہاں بہی ہے وہ بالکل یروشلم کا نقشہ جو 1099 میں یروشلم میں ہو چکا تھا 159 برس قبل، وہی اب ہوا ہے بغداد میں۔ ساری لائبریریاں جلا دی گئیں، سارے علم کے خزانے ختم کیے گئے، اور آخر کار دربار میں جب بادشاہ خلیفہ بنو عباس پیش ہوا ہے تو اس وحشی تاتاری جو سردار تھا اس کے سامنے، تو القمی جو وزیر اعظم تھا اس کا، وہ کہتا ہے حضور، اس تاتاری سردار سے خطاب کر کے،
حضور اس ناپاک شخص کے خون سے آپ کی تلوار کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے خلیفہ کے بارے میں کہا جا رہا اس ناپاک خون سے آپ کی تلوار آلودہ نہیں ہونی چاہیے. اسے جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر سڑک پر ڈالا گیا اور گھوڑے دوڑا دیے گئے. یہ حشر ہوا ہے خلیفہ بنی عباس کا 1258 عیسوی میں، نوٹ کر لیجیے. اس پر شعر کہا تھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، آسمان را حق بود گر خون بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. آسمان کو حق پہنچتا ہے کہ زمین پر خون کی بارش برسائے. مسلمانوں کے امیر المومنین مستعصم باللہ کا جو زوال ہوا ہے اس پر. یہ ہے ہمارے دوسرے دور زوال کا نقطہ عروج. لیکن تاریخ عجیب ہے اور اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت. اللہ نے جن کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا انہی کو اسلام کا گرویدہ بنا دیا. وہ اسلام لے آئے، اسلام کے خادم بن گئے. وہ بات پوری ہو گئی. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. یہی تاتاری تھے، یہی چنگیزی تھے جن کے اب 4 شاخیں جو ہے انہوں نے عالم اسلام میں 4 عظیم مملکتیں قائم کی. یہ ترک تھے نا، ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے. بابر آیا اور یہاں پر سلطنت مغلیہ عظیم. ترکان صفوی ایران میں آئے، ایک عظیم سلطنت ایران میں. ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں آئے، اور ترکان عثمانی کے تو کیا ہی کہنے. ارطغرل عثمان کا بیٹا، ترکان عثمانی، انہوں نے ترکی میں اپنی حکومت قائم کی. اور وہ حکومت پھر صرف ترکی میں نہیں رہی، ایک طرف شمال میں پورا مشرقی یورپ ان کے زیر نگیں آیا، اور دوسری طرف سارا مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ، پورا عالم اسلام ان کے زیر نگیں ہے. اور پھر خلافت بھی وہیں منتقل ہو گئی. گویا کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا. اب عالم اسلام کی قیادت ترکوں کے حوالے کر دی گئی. اور اس کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے تقریباً 500 برس سلطنت عثمانیہ کا بہت عروج کا دور. یہ دور ہے ہمارا دوسرا دور عروج، ترکوں کی زیر قیادت. پہلا دور عروج عربوں کے زیر قیادت، اب یہ ترکوں کے زیر قیادت. ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی. اور خلافت بھی آل عثمان میں منتقل ہو گئی. اور آل عثمان کی حکومت جو ہے 3 بر اعظموں پر تھی. یورپ کا سارا مشرقی یورپ تقریباً ماسکو تک پہنچ کر یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے نیچے نیچے پورا روس، یہ پورا چیکوسلوواکیا اور ہنگری اور یوگوسلاویا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا تھا کہ ترکوں کی فوجیں جو ہے ویانا کا محاصرہ کیے پڑی تھی. یہ 2 دور عروج جو ہے ہمارے، ان میں نوٹ کر لیجئے. یہ نوجوانوں کو خاص طور پر نوٹ کرانا چاہتا ہوں. اس یورپ کو ہمارے قدموں نے 2 مرتبہ روندا. پہلی مرتبہ مغرب سے داخل ہوئے عرب، پورا آئیبیرین پیننسولا، پورا اسپین، پرتگال سمیت، یہاں تک کہ فرانس کے قلب تک پہنچ گئے تھے عرب. 800 برس تک حکومت رہی ہے. دوسری مرتبہ مشرق سے داخل ہوئے ترکان عثمانی، اور جیسا کہ میں نے ابھی گنوایا ہے ایک وقت میں وہ ویانا تک پہنچے ہوئے تھے. ان دونوں کے درمیان کتنا حصہ رہ گیا ہے یورپ کا کہ جو مسلمانوں کے زیر نگی آنے سے بچا ہے، ورنہ تقریباً پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ اٹلی کی ٹانگ نکلی ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے، اور درمیان کے یہ جو ملک ہے جرمنی اور کچھ حصہ فرانس کا، یہ ہے کہ جو رہ گیا. باقی تو پورے یورپ پہ ادھر سے عربوں نے حکومت کی، ادھر سے ترکوں نے حکومت کی. تو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. کاش کہ کبھی ہمارے دلوں کے اندر، نوجوانوں کے دلوں کے اندر امنگ پیدا ہو، معلوم ہو کہ ہم تھے کیا. بہرحال یہ دوسرا دور عروج ہے مسلمانوں کا جو زیر قیادت ہے ترکوں کے. اب دوسرا دور زوال شروع ہوا. یہ دور زوال جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یورپ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس پورے عرصے کے دوران اس کو کہتے ہیں خود یورپینز ڈارک ایجز.
تاریکی کے دور مسلمہ، اس لیے کہ پاپائیت کا تسلط تھا۔ سائنس پڑھنا بھی گناہ، جرم، جو سائنس پڑھے گا زندہ جلا دیا جائے گا۔ فلسفہ پڑھنا بھی جرم، اگر معلوم ہو گیا کچھ فلسفہ پڑھتا پڑھاتا زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ گویا کہ علم کی کوئی روشنی نہیں تھی یورپ کے اندر۔ They call themselves, these are the dark ages۔ روشنی کہاں سے ملی انہیں؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے۔ جیسے آج ہمارے نوجوان جاتے ہیں، بہترین برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا، بہترین ہمارا جو نوجوان ہے ذہین ترین بھاگتا ہے امریکہ کی طرف، برطانیہ کی طرف، جاتا ہے صرف تعلیم حاصل کرنے، لیکن اکثر و بیشتر پھر وہیں رہ جاتا ہے، وہیں کہوں رہتا ہے۔ سنہری زنجیریں پاؤں میں ایسی پڑتی ہیں کہ پھر واپس نہیں آ سکتی۔ اس وقت اس کے برعکس کیفیت تھی۔ جرمنی اور فرانس سے نوجوان جاتے تھے پڑھنے کے لیے قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں۔ علم تو ہسپانیہ میں تھا، سائنس انہوں نے زندہ کی، فلسفہ انہوں نے زندہ کیا۔ سائنس اور فلسفے کی تدریس اب ہو رہی ہے ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں، کارڈوبا اور گراناڈا کی یونیورسٹیاں، غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیاں۔ وہاں سے جو فرانس اور جرمن کے نوجوان آئے تعلیم حاصل کر کے، انہوں نے یورپ میں دو تحریکیں شروع کی، تحریک اصلاح مذہب اور تحریک احیاء العلوم، رینائسنس اور ریفارمیشن، دو تحریکیں شروع۔ لہذا روشنی آئی، بیداری آئی، ہوشیار ہوئے، علم کا دورہ ہوا، پڑھنا لکھنا شروع ہوا۔ یورپ میں ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا ان دی ہارٹ آف یورپ۔ یہ دونوں کام جرمنی اور فرانس میں ہوئے، اور یہ یورپ کا ہارٹ ہے، درمیان کا حصہ۔ جب یہاں پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے جو طاقت ہے اس کی ایک فطرت ہے، وہ اپنا ظہور چاہتی ہے، بلکہ وہ ایکسپینشن چاہتی ہے۔